اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاج الدین نور مبین یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آداب مریدین۔ من لا شیخ لہو الشیخ الشیطان، جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہے۔ تمام آداب ظاہری جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں انہیں ملحوظ رکھے۔ شیخ کے حضور بلند آواز نہ نکالے۔ نماز نوافل شیخ کے حضور ادا نہ کرے۔ جب تک شیخ خود نہ پوچھے کچھ نہ کہے۔ شیخ کے کلام کے درمیان بالکل خاموش رہے۔ شیخ کی خدمت میں رہ کر یہ سمجھے کہ اللہ کے فضل سے جو کچھ ملتا ہے وہ یہیں سے ملتا ہے۔ تمام بزرگوں کی عروجی شکل کو اپنے ہی شیخ کی عروجی شکل سمجھے۔ اپنے خواب کو سوائے شیخ یا مخلص پیر بھائی کے کسی اور سے بیان نہ کرے۔ مجلس سے شیخ کی اجازت کے بغیر نہ اٹھے۔ شیخ کی جائے نشست اور مصلی کا احترام کرے۔ اپنی برادران طریقت سے محبت رکھے۔ شیخ کے خلفاء کا احترام کرے۔ خلیفہ اپنی برادران طریقت سے شفقت سے پیش آئیں۔ شیخ سے خواب کی تعبیر بیان نہ کرے۔ شیخ کی خدمت میں نظر ہاتھ کھول کر ادب سے پیش کرے۔ شیخ کی حاضری میں شیخ کی طرف مراقب رہے اور کسی طرف بھی توجہ نہ کرے۔ کسی کی شکایت یا گلہ کسی کے سامنے نہ کرے۔ شیخ کے اقربا، اولاد، ازواج سب کا احترام کرے۔ کسی حکم میں اپنی رائے پیش نہ کرے سوائے اس کے کہ مشورہ طلب کیا جائے۔ شیخ کے احکامات کو من اللہ سمجھے۔ اپنے وجود کو ختم کر کے شیخ کے وجود کا اثبات کرے۔ اپنا ہر واقعہ شیخ پر واضح کرے۔ جب کبھی شیخ اس کی طرف نگاہ کرے ادب سے سر جھکائے۔ وہ مرید جو اپنے پیر کے سوا کسی اور کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ طالب میں صادق نہیں اور وہ ہمیشہ محروم و ناکام رہتا ہے۔ بحوالہ گلدستہ تاج، مؤلف حضرت میاں الحاج سید میر علی شاہ تاجی زندہ ولی۔ آداب مریدین، یعنی مرید روحانی طالب علموں کا ادب و احترام اور ان کی ذمہ داریاں صوفی سلسلوں میں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ مرید یعنی طالب حق اور مرشد یعنی روحانی استاد کے تعلق میں ادب کی بنیاد ہوتی ہے، کیونکہ مریدین کی روحانی ترقی مرشد کی رہنمائی اور ان کی اطاعت پر منحصر ہوتی ہے۔ یہاں مریدین کے کچھ اہم آداب اور اصول بیان کیے گئے ہیں جو روحانی راہ پر چلنے کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں۔ نمبر 1، رسپیکٹ آف دا مرشد۔ مرشد کا ادب و احترام۔ مرشد کی عزت۔ مرید کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مرشد کا بے حد احترام کرے، کیونکہ مرشد اس کا روحانی رہنما اور علم کا ذریعہ ہوتا ہے۔ مرشد کی بات پر یقین۔ مرشد کو مرید کی ہر بات اور ہدایت کو بلا شک و شبہ قبول کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ مرشد کے الفاظ روحانی تعلیمات کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ مرشد کی موجودگی میں خاموشی۔ مرشد کے سامنے بلا ضرورت بات نہیں کرنی چاہیے اور زیادہ سوالات سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ روحانی تعلیمات مرشد کی باتوں اور عمل میں ہوتی ہے۔ نمبر 2، اوبیڈینس اینڈ سبمیشن۔ اطاعت و فرما برداری۔ مرشد کی اطاعت۔ مرشد کی ہر ہدایت اور حکم کی مکمل اطاعت کرنا مرید کا فرض ہوتا ہے، کیونکہ مرشد ہی جانتا ہے کہ مرید کے لیے کیا بہتر ہے۔ ذاتی خواہشات کو چھوڑنا۔ مرید کو اپنی ذاتی خواہشات کو ختم کر کے مرشد کی رہنمائی پر عمل کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے نفس کے بجائے اللہ کی رضا کی طرف سفر کرے۔ نمبر 3،
ہیوملٹی اینڈ ماڈیسٹی، عاجزی اور انکساری۔ عاجزی اختیار کرنا، مرید کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ مرشد اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ پیش آئے۔ تکبر اور غرور روحانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ خدمت کا جذبہ، مرید کو مرشد اور سلسلے کے دوسرے افراد کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ خدمت روحانی تربیت کا اہم حصہ ہوتی ہے۔ کمٹمنٹ ٹو ذکر اینڈ ورشپ، ذکر اور عبادت کی پابندی۔ ذکر کی پابندی، مرشد کی ہدایت کے مطابق اللہ کا ذکر اور تسبیحات کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ ذکر مرید کے دل کو صاف کرتا ہے اور اسے روحانی سفر میں آگے بڑھاتا ہے۔ نماز اور دیگر عبادات، مرید کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز اور دیگر فرائض کو پابندی کے ساتھ ادا کرے، کیونکہ عبادت اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ نمبر 5، پیشنس اینڈ پرزیورنس، صبر اور استقامت۔ صبر کا مظاہرہ، مرید کے لیے روحانی سفر میں مشکلات اور آزمائش آتی ہیں۔ صبر اور ثابت قدمی ان مراحل کو عبور کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ استقامت، مرید کو اپنی روحانی ترقی کے راستے پر استقامت کے ساتھ چلنا چاہیے اور مرشد کی رہنمائی پر یقین رکھنا چاہیے۔ پیورٹی آف ہارٹ، دل کی صفائی اور نیت کی درستگی۔ پیورٹی آف ہارٹ اینڈ انٹینشن، خالص نیت، مرید کو اپنی نیت ہر وقت خالص اور اللہ کی رضا کے لیے رکھنی چاہیے۔ ریاکاری اور دنیاوی مقاصد سے بچنا چاہیے۔ دل کی صفائی، حسد، بغض، کینہ اور دنیاوی خواہشات سے دل کو صاف کرنا روحانی ترقی کا ایک اہم حصہ ہے۔ نمبر 7، بیہیویئر ود فیلو مریدز، دوسرے مریدین کے ساتھ سلوک۔ بھائی چارہ اور محبت، مرید کو اپنے ساتھی مریدین کے ساتھ محبت اور احترام کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ روحانی سلسلوں میں باہمی محبت اور اتحاد روحانی برکت کا باعث بنتے ہیں۔ اختلافات سے گریز، مریدین کو آپس میں اختلافات اور جھگڑوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ روحانی ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ نمبر 8، اوائڈ کلیمنگ اتھارٹی ان فرنٹ آف مرشد، مرشد کے سامنے دعویٰ نہ کرنا۔ علم یا عمل میں دعوے سے گریز، مرید کو اپنی روحانی حالت یا کسی خاص علم و مقام کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر کام اللہ کے فضل اور مرشد کی رہنمائی سے ہوتا ہے، اس کے لیے عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ اسٹے ان دا کمپنی آف دا مرشد، مرشد کی صحبت میں رہنا۔ نمبر 9، مرشد کی صحبت اختیار کرنا، مرید کو جتنا ممکن ہو مرشد کی صحبت میں رہنا چاہیے، کیونکہ صحبت مرشد روحانی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے۔ مرشد کی عدم موجودگی میں ادب، اگر مرشد موجود نہ ہو تو بھی مرید کو مرشد کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا رہنا چاہیے۔ نمبر 10، ٹرسٹ ان دا وزڈم آف دا مرشد، مرشد کے علم و حکمت پر بھروسہ، مرشد کے فیصلوں پر اعتماد، مرشد کی دی گئی ہدایات اور فیصلوں پر مکمل اعتماد کرنا چاہیے، کیونکہ مرشد کے پاس روحانی حکمت اور علم ہوتا ہے جو مرید کے حق میں بہترین ہوتا ہے۔ کنکلوژن، نتیجہ، آداب مریدین روحانی تربیت کا اہم حصہ ہے جو مرید کو مرشد کی رہنمائی میں آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ مرشد اور مرید کا تعلق محبت، اعتماد، اطاعت اور عاجزی پر مبنی ہوتا ہے۔ مرید کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مرشد کی بات کو دل و جان سے قبول کرے، اس کی ہدایت پر عمل کرے اور روحانی سفر میں اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دے۔ صدق اللہ العظیم۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔